السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے، ہمارے روزہ اور حج اور عمرہ کی ضرورت ہے، ہماری ذکر اور تلاوت کی اللہ کو ضرورت ہے؟ تو یہ سوچ ہمارا غلط ہے۔ اللہ کہاں فرمایا ہے کہ ہم تمہاری تلاوت، تمہاری نماز اور تمہاری ذکر کی مجھے ضرورت ہے؟ اللہ نے کہیں حکم دیا ہے؟ کہیں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جناتوں کو بھیجا ہے، اور عبادت کرنے سے اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ سارے انسان اگر کفر میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ کی اللہ ہی میں کوئی فرق آئے گا، اور سارے لوگ اگر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، تو اللہ کی اللہ ہی میں بڑھوتری ہوگی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل ضرورت کس کی ہے؟ اصل ضرورت انسانوں کی ہے۔ ہم جب مر جائیں گے، جب اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں اور بدیوں کو تولے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کیوں تولے گا؟ ہمارا پلڑا جدھر جھکے گا اللہ تعالیٰ ہم کو ادھر داخل کرے گا۔ تو اس سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو انسانوں کا فائدہ ہے کہ ہم نیکی کریں گے تو میری نیک کام کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم گناہ کریں گے تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمان دیا ہے کہ تمہاری عبادت سے میری اللہ ہی بڑھنے والی نہیں ہے، تمہاری گناہوں سے میری ملکیت کم نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اصل تو ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم اللہ کے حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، اور جب ہم اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے پورا کریں گے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے آخری نبی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی آخری نبی، اور اللہ کے نبی کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو اللہ کے نبی کی جو طریقہ ہے، اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب دو مارکہ کو لیجئے، ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد۔ جنگ بدر میں 313 اصحاب، اور جنگ احد جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد پیش آیا، 1 سال کے بعد پیش آیا۔ مگر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح دی، اس کی ایک ریزن ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کی ذات سے جو ہوتا ہے تو اللہ کی ذات ہی سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جنگ بدر میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، ہزاروں پر بھاری پڑ گئے 313۔ اور جنگ احد میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کر دیا ایک پہاڑی کے اوپر چند صحابہ کو، اور اللہ کے نبی فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ خالی نہیں کرنا ہے۔ تو جب جنگ جیت گئے اور کفار وہاں سے بھاگ گئے تو پھر وہاں جو اوپر میں جس کو تعینات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ خالی نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ جنگ جیتنے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے نیچے آ گئے، اور وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو ان میں سے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ تو جنگ جیت چکے ہیں، اب ہم مال غنیمت میں حصہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ جگہ خالی کرنا تھا کہ کفار پیچھے سے آئے اور اس چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا، اور وہاں 70 کے قریب اصحاب شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو وہاں پتہ چلا صحابہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے آج ہم لوگ ہٹے ہوئے، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ غلط طریقہ ہے جو بالکل فسق فجور والا طریقہ ہے، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے گھر میں جو سنت کا طریقہ وہ نکل گیا ہے، اسی لیے آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سے پھر بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، یعنی کہ جو چیز اللہ کے نبی فرما کے گئے اس کو ہم دوبارہ سے اس کو پکڑیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ بولنے میں جو غلطی ہوا اللہ معاف فرمائے۔